آج کے دور میں کوئی بیوقوف ہی ہوگا ایک مڈل کلاس جو اپنے بچوں کو ریگولر اسکول میں پڑھانے کے لیے بھیجے گا۔ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس یا لوور کلاس، ان کا تو اب اسکولنگ سسٹم چھوڑ کر ہوم اسکولنگ کی طرف شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس کا سارا کمپیریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کو اکنامیکل بھی پڑے گا اور اس کے دوسرے ایڈوانٹیجز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسکولنگ صرف ان لوگوں کو کرنی چاہیے جنہوں نے بہت ایلیٹ کلاس میں اپنے اسکولوں میں بچوں کو بھیجنا ہے، جہاں پہ انہوں نے بہت سارے فنکشنز کرنے ہیں، وہاں پہ پارٹیاں کرنی ہیں، ٹرپ جانے ہیں اور ہلا گلا کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، وہ ان لوگوں کو تو کرنا چاہیے۔ لیکن مڈل کلاس بندہ اور جو لوور کلاس والے لوگ ہیں، ان کو ہرگز اپنے بچے اسکول میں نہیں بھیجنے چاہیے۔ ہوم اسکولنگ کرنی چاہیے، اور کیسے کرنی چاہیے اور کا خرچہ کتنا ہے، اور باقی اسے پورا کمپیریزن عام اسکول بھیجنے سے اور گھر میں پڑھانے میں جو فرق ہے نا، وہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا چھوٹی سی ویڈیو کے اندر۔ ہوم اسکولنگ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ٹیچر رکھ لیتے ہیں، یا خود آپ جو بچے کی ماں یا باپ ہے وہ بچے کو گھر پہ پڑھاتا ہے۔ اس میں آپ کسی بھی سلیبس کو فالو کر سکتے ہیں یا اپنا خود کا سلیبس بھی بنا سکتے ہو۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو پنجاب گورنمنٹ کی اردو کی کتاب ہے وہ اچھی ہے، آپ اردو وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آکسفورڈ کا میتھ بہت اچھا ہے، سائنس وہاں سے بہت اچھی ہے، آپ آکسفورڈ سے لے لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیمبرج کا فلاں سبجیکٹ بہت اچھا ہے، وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اور اس کتاب کو لینے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فلاں مضمون جو ہے مجھے نہیں صحیح لگ رہا، وہ آپ ہٹا سکتے ہیں، یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں وہ کہیں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکولنگ سمپل یہی ہے کہ آپ نے بچہ گھر پہ پڑھانا ہے، چاہے آپ خود پڑھائیں یا ٹیچر آ کے پڑھائے۔ اور جو اس میں ایگزام ہوتا ہے، اب تو ویسے بھی جو عام اسکولنگ میں ایگزام ہوتے ہیں وہ اسکول کے اپنے ایگزام ہوتے ہیں، وہ بورڈ کے ایگزام یا گورنمنٹ نہیں لے رہی۔ اب صرف میٹرک لیول 9ویں پہ جا کے نا 9th کلاس میں، تب جا کے وہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ وہاں پہ آپ کو ایک ڈگری دیتی ہے 9ویں 10ویں کو کر کے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ کا بھی اختیار ختم ہو چکا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں کرتی اسکول میں ایک بچہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ اسکول والے خود ہی پیپر لے رہے ہوتے ہیں، خود ہی ان کو پاس کری جا رہے ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ میں وہ اگر گھر پہ بھی پڑھ لے گا وہ چیزیں، تو اس کو کسی اسکول کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 9ویں 10ویں میں جا کر آپ بچہ کسی اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں، یا تب بھی آپ پرائیویٹ اس کے ایگزام دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسے ایشو ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے کاسٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ آپ ایک ریگولر اسکول میں بچے کو بھیجیں گے تو اس کو کم از کم 2 جوڑے آپ اس کو کپڑے کے لے کے دیں گے اور جوتوں کے لے کے دیں گے۔ اس میں ایک سردی کا سویٹر بھی ہوگا، تو اس میں کم سے کم 15,000 روپیہ تو کہیں بھی نہیں گیا نا ایک سال میں کپڑوں کے لیے۔ اس کے بعد کنوینس آتی ہے۔ ہوم اسکولنگ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، وہ ٹیچر نے یا تو آپ نے خود گھر پڑھانا یا ایک ٹیچر آپ نے رکھنا جو اس کو گھر میں آ کے پڑھائے گا، تو اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ اب دوسرا آتے کنوینس کہ کیسے بچہ آئے گا جائے گا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ بہت ہی سمجھدار والدین ہیں، ان کے پاس الیکٹرک اسکوٹی ہے اور گھر میں ایک سولر بھی لگا ہوا ہے، تو فیول کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اسکوٹی کے ٹائر جو ہوں گے وہ گھسیں گے نا، اور اس کی لیدر بریکس بھی ہیں گھسیں گی۔ کہ ابھی میں نے کم سے کم منیمم خرچہ ڈالا ہے، 1 سال کے اندر اس کے ٹائر بدلنے پڑیں گے اور اس کی جو بریکس ہیں وہ بدلنی پڑیں گی اسکوٹی کی۔ حالانکہ دوسرے کام بھی، اس کے بیٹری بھی فارغ ہو جاتی ہے 1.5 سال کے تک نا، جو عام گرافین بیٹری ہے وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم 8,000 روپیہ کنوینس کا لگے گا 1 سال کا۔ اگر تو رکشہ لگا ہوا ہے پھر تو آپ سوچ لیں کتنا لگے گا، وہ تو 4-5 ہزار روپیہ تو ایک مہینے کا ہے، اور 4 کو آپ 12 سے ضرب دے کے دیکھ لیں کتنا بنتا ہے، تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اسکول والے فائن کرتے ہیں بچوں کو، بہانے سے دوسرے طریقے سے لوٹتے ہیں، تو وہ خرچہ میں نے کم سے کم ڈالا ہے 1 سال میں۔ ایک چھوٹا بچہ جاتا ہے دوسری تیسری کا کوئی بچہ ہے، 2,000 روپیہ تو کم از کم اس کا فائن وہ لگا ہی دیتے ہیں۔ پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوم اسکولنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ٹیوشن کا، جو پڑھانے کا لیتے ہیں اسکولنگ والے۔ ایک ایوریج کا اسکول نا بہت پرائیویٹ میں بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں اور سستا بھی نہیں۔ ایک درمیانہ سا اسکول جو ہے وہ 8,000 روپیہ تقریباً یا 10,000 روپیہ مہینے کا وہ لیتا ہے، اور 12 مہینوں کا بن گیا 96,000۔ صرف یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ پے کرنے پڑے گا ہوم اسکولنگ میں۔ اگر آپ ٹیچر رکھتے ہیں، آپ ایک ٹیچر رکھیں، فیمیل رکھیں، میل رکھیں، جس طرح کی آپ کو پسند ہے، آپ اپنی ٹائمنگ بھی سوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی میں نے نا اس کو لکھا ہوا ہے 10,000 روپیہ، تو اس کو زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنے میں وہ آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے قریب رہتی ہے نا وہ پیدل ہی، اگر 1 گلی 2 گلی چھوڑ کے، تو پھر وہ پیدل بھی آپ پڑھانے آ سکتی ہے، وہ 10,000 میں بھی کر سکتی ہے۔ اگر دور سے کسی ٹیچر نے آنا تو شاید 10,000 میں بنا ہے، پاس میں آنا ہے تو 10,000 سے کم میں بھی ہو سکتا ہے، 8 میں بھی ہو سکتا ہے۔ چلے 10 کی ایوریج لگا لیتے ہیں، 12 مہینوں کا وہ 1,20,000 روپیہ بنتا ہے۔ ہاں اب یہاں پہ آتا ہے کہ ریگولر اسکول پڑھنے کے بعد ہی بچے کو
ایک ہوم ٹیوشن رکھنی پڑ جاتی ہے. میں خود اپنا بچہ اسکول بھیجتا ہوں اور ابھی وہ نرسری میں ہے اور اس کو ہوم ورک دیا ہوتا ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے میرا بچہ کہ آپ بتاؤ مجھے کیسے کرنا ہے. کبھی ہم اس کو ہوم ٹیوشن ادھر گلی میں بھیج دیتے ہیں کسی ٹیچر کے پاس, کبھی میری بہن پڑھا رہی ہوتی, کبھی میں, کبھی کوئی, وہ ہمیں ہی پڑھانا پڑ رہا ہے. وہ اسکول میں جتنے بھی گھنٹے لگا کے آتا ہے بچہ, اس کے بعد پھر بھی سر درد ماری ہے, ہمیں اس کو ٹیوشن لگانی پڑتی ہے. تو اس کا خرچہ کم از کم آپ اس کو 2,000 سے کم تو کوئی ٹیوشن نہیں لے گا نا چھوٹے بچے کی بھی, تو 24,000 یہ بھی شامل کر لیں. تو صرف کوسٹ کو آپ شامل کریں تو یہاں پہ ہوم اسکول والا 1,20,000 روپیہ کرے گا اور اسکولنگ والا 1,45,000 روپیہ خرچ کرے گا. یہ صرف ابھی کوسٹ کی بات ہے. ابھی جو ذہنی ٹینشنیں آپ کو پڑھنی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری بیماریوں کا خدشہ اس کا کمپیریزن بھی کریں. اچھا جی, جو بچے کا سلیبس ہے وہ ہوم اسکولنگ میں آپ فلی کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ اپنی مرضی سے ترتیب دے سکتے ہیں. آپ اس کو جہاں سے چاہیں ہلکا کر سکتے ہیں, جہاں سے چاہیں کہیں کہ یہ والا جو سبجیکٹ ہے یہ زیادہ پڑھانا چاہیے, اس کو آپ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں. تو وہ سارا کنٹرول آپ کے پاس ہے. لیکن اسکولنگ میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ جو انہوں نے طے کر دیا وہ بچوں کو پڑھنا ہی پڑے گا, چاہے وہ آپ کے مکتبہ فکر جو فرقے سے کوئی مخالف بات جا رہی ہے. فرض کریں بچے کا رجحان ہی نہیں ہو صرف, بچہ کہتا ہے کہ جی میں اسپورٹس میں جانا چاہتا ہوں, تو اس کو باقی چیزیں پھر ہلکی کرنی پڑتی ہیں کہ اس کا زیادہ رجحان اسپورٹس میں ہو. ایک بچہ کہتا ہے میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, اس کا پھر باقی کریکولم باقی چیزیں ہلکی کرنی پڑتی ہیں. تو یہ سارا اس کو دیکھنا پڑتا ہے, ترتیب دینا پڑتا ہے کہ بچے کے لیے کیا بیسٹ ہے. تو یہ صرف اور صرف ہوم اسکولنگ میں ہو سکتا ہے. عام اسکول میں وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیں گے. وہ کھوتے, گھوڑے, ہرن, ہاتھی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیں گے. ایک عقلمند انسان, ایک کسان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ایک بیل ہل چلاتا ہے اس کے لیے جو لاٹھی استعمال ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے. وہی کسان جب اپنی بکریاں ہانکنے جاتا ہے تو اس کی لاٹھی بریک ہو جاتی ہے. وہی کسان جب تانگا چلاتا ہے تو اس کی لاٹھی بکریوں سے ذرا زیادہ ہو جاتی ہے لیکن بیل سے ذرا بریک ہوتی ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر بچے کو اس حساب سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ اسکولنگ میں نہیں ہوگا. اب چھٹیوں پہ بات کر لیتے ہیں. 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں تو کہیں بھی نہیں نہ گئی. اگر 3 کی ہو گئی تو بچے کا نقصان زیادہ ہو جائے گا, لیکن اگر وہ 2 کی کرتے ہیں اور گرمی ویسی کی ویسی رہتی ہے تب بھی نقصان ہے, اس کو گرمی میں جھلس کے جانا پڑے گا, آنا پڑے گا. ہوم اسکولنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں ٹیچر کو آنا پڑے گا, لیکن ٹیچر ایک ایڈلٹ بالغ ہوتا ہے نا, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ تھوڑا سا گرمی برداشت کر لے گا آنے میں. تو بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہ پریورٹی ہونی چاہیے پیرنٹس کی. لیکن ہم بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. ہوم اسکولنگ میں ٹیچر آپ کے پاس آئے گا, آپ کے گھر آئے گا. پھر ونٹر کی چھٹیاں بھی دیکھ لیں, کم از کم 2 ہفتے وہ ہوں گی. پبلک چھٹیاں جو دوسری ہوتی ہیں جیسے کہ فلانا ڈے آ گیا, قائد اعظم ڈے آ گیا, کشمیر ڈے آ گیا, 16 چھٹیاں تو کہیں بھی نہیں نہ گئیں. عید کی چھٹیاں ساری ڈال ڈول کر 16 کم از کم ہے. اور ہوم اسکولنگ والے میں یہ 10 کے قریب بنیں گی چھٹیاں. اور پھر سموگ والی چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں. اگر تو ٹیچر نے آپ کے ہوم اسکولنگ کے لیے پاس ہی ہے نا, تو سموگ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. 1-2 گلیوں سے وہ آ جائے گا, سموگ ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو, چاہے دھند پڑی ہو, وہ آ جائے گا. لیکن اسکولنگ میں وہ چھٹیاں کر دیں گے 1 سے 2 ہفتے کے سموگ کی, یہ کوئی بھی ایمرجنسی بنتی ہے. تو یہ ٹوٹل چھٹیاں جو ہوں گی نا, جو عام اسکولنگ میں آپ کو 100 دن 1 سال کے اندر, اور ہوم اسکولنگ میں 20 کے دن کے قریب لگا لیں آپ, اس سے زیادہ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک عام جو ہفتہ ہوتا ہے اسکولنگ میں, وہ 4 دن پڑھاتے ہیں, 3 دن چھٹی اب ہونے لگ گئی ہے, جمعے کی بھی وہ چھٹی ہونے لگ گئی ہے. جبکہ آپ عام اسکولنگ کے اندر ایک ہفتے کو 6 دن تک کر سکتے ہیں کہ 6 دن تک وہ ٹیچر پڑھائے, ایک ہفتے میں 1 چھٹی کرے. تو اس سب کو کاؤنٹ کریں تو ایک سلیبس 1 سال کا ختم, جو عام ریگولر بچہ عام اسکولنگ میں 1 سال میں ختم کرے گا نا, وہ ہوم اسکولنگ والا 9 مہینے یا اس سے بھی کم میں کر لے گا. تو کتنا 3 مہینے وہ آگے جائے گا. تو 5 سالوں کے اندر آپ دیکھیں وہ کتنا بچہ آگے ہوگا. 3 کو 5 سے ضرب دیں تو 15 مہینے وہ عام بچے سے 5ویں کلاس ختم ہونے تک وہ 15 مہینے 1.5 سال آگے ہوگا عام اسکول والے بچے سے. اور وہ فضول والی سلیبس بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا کہ جیسے وہ پاک اسٹڈیز اور دوسری چیزیں پڑھانی شروع کر دیتے ہیں, فلانا کب پیدا ہوا, فلانا کب فوت ہو گیا. بچے نے جان کے کیا کرنا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہلکی ہو جائیں گی اور اس کا ویسے بھی سلیبس ہلکا ہوگا, وہ خوش رہے گا. اب سیفٹی کی بات کرتے ہیں. ایک عام اسکول کے اندر ہمارے پاس آئے دن وہ ساری خبریں آتی رہتی ہیں کہ بچے کو ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس کو دوسرے بچے بھی تنگ کر سکتے ہیں, یا اسکول کا اپنا ٹیچر بھی کر سکتا ہے, پرنسپل بھی کر سکتا ہے, رکشے والا بھی کر سکتا ہے, سیکورٹی گارڈ بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. وہاں کی نوکرانی بھی کوئی کر سکتی ہے. وہاں کا وہ جو پی ٹی گارڈ ہوتا ہے, جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو ایکسرسائز وغیرہ کرواتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے.
چھوٹے بچے کو اور اس کو ڈرا سکتا ہے. لیکن ہوم اسکولنگ میں آپ کو کوئی سیفٹی کا خطرہ نہیں ہے. پھر ایک ایفرٹ جو ہے جو والدین کی ہوگی وہ ہوم اسکولنگ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسکول میں جب آپ نے چھوڑنے جانا ٹریفک میں آپ کی ایک ذہنی ٹینشن وہ ہے, گرمی سردی آپ نے برداشت کرنی ہے. تو اگر اسکوٹی پہ جانا ہے پھر تو ماشاء اللہ سے گرمی میں آپ کا حال کچھ نہیں رہنا, بارش ہوگی آپ نے بھیگ جانا ہے. گاڑی میں جائیں گے گاڑی کا ٹینشن لگی رہے گی, اتنا رش ہوتا ہے جب آپ چھوڑنے جاتے ہیں لینے جاتے ہیں, گاڑی ٹھکنے کا خطرہ, لگنے کا خطرہ. جب تک 6 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے وہ ایک علیحدہ انگزائٹی ہے کہ کچھ اس کے ساتھ ہو نہ جائے. اسکول والوں نے اگر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں, اور یہ درجنوں واقعات آپ سوشل میڈیا عام میڈیا پہ دیکھیں گے نا, کسی بچے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو دباتے ہیں. اسکول والے اس چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیں, وہ آپ کے بچے کی کوئی خیر خواہ, وہ اس کا کلائنٹ ہے, کسٹمر ہے آپ. وہ آپ کو نچوڑے گا اور پھینک دے گا چوز کے پاس. پھر ٹائم کی فلیکسیبلٹی دیکھیں کتنا فائدہ ہے. ایک بچے کو صبح 7 بجے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, 6 بجے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کون اٹھتا ہے؟ جو بھی اٹھتا ہے وہ احسان جتاتا ہے, تنگ ہوتا ہے کہ جی ہم اٹھے ہیں, جی ہم یہ کھانا بنا رہے ہیں. ماں اٹھے گی تو ماں احسان جتاتی رہے گی تمہارے لیے, میں نے ناشتہ بنا دیا ہے. والد کہے گا میں تمہیں چھوڑنے گیا تھا, لینے آیا تھا. یہ ٹینشنیں بھی ختم. فل فلیکسیبلٹی ہے ہوم اسکولنگ میں. آپ ٹیچر کتنے بجے کہیں گے, کوئی بھی ٹیچر آپ کو آسانی سے مل جائے گی, جس ٹائم بھی آپ کہیں. آپ کہیں 10 بجے آؤ, 10 بجے والی ٹیچر بھی اویلیبل ہوں گی. کوئی بھی ایک پرائمری کے بچے تک 5ویں کلاس تک تو کوئی بھی عام جو عورت ہے نا جس نے میٹرک بھی کیا ہے وہ بھی پڑھا دے گی آگے. اس کے لیے کوئی آپ کو PhD بننا نہیں چاہیے کہ اس کے پاس بہت مصروف ہے, ٹائم نہیں ہے. تو اس میں آپ کو فائدہ. اب دوسرا سب سے بڑا رسک جو اب جدید دور میں انفیکشنز کا ہے کہ ایک دوسرے بچے سے دوسرے کو انفیکشن نہ لگ جائے, کوئی بیماری نہ لگ جائے, کوئی اسکن والی بیماری نہ لگ جائے, کھانسی والی یا نزلے, اس طرح کی کوئی چیز نہ لگ جائے. ہوم اسکولنگ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اسکولنگ میں ہائی رسک ہے. اس کے بعد بری کمپنی کا رسک ہے. جو عام اسکولنگ کے اندر, میں خود بھی اسکولنگ سے گزرا ہوں, محلے میں انسان اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا اسکولنگ میں بچے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کس. گھر میں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہو نا محلے میں, کہ آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہو کہ فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اس کے پیرنٹس کا آپ کو پتہ ہوگا. اسکول میں آپ کو کیا پتا کون سا بچہ کس گھرانے سے کس طرح کی ذہنیت لے کے آ رہا ہے. وہ بہت ہی ولگر ذہنیت کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, وہ گندی باتیں بھی سکھا سکتا ہے آپ کے بچے کو. تو یہ ہائی رسک ہے بری کمپنی کا اسکول کے اندر. گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اکثر کہتے ہیں جی کہ اسکولنگ نہ ہوگی تو بچے کی سوشلائزیشن کیسے ہوگی. یہ تو سمجھ زیادہ خطرناک بات ہے سوشلائزنگ والی, کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا کچھ بھی. بری کمپنی کا آپ اپنے محلے میں کنٹرول کر سکتے ہیں, اسکول میں نہیں کر سکتے. اس کے بعد ٹیچر کا بانڈ بچے کے ساتھ ہوم اسکولنگ میں جب آپ کے پاس آئے گا وہ بہت اچھا بنتا ہے. اسی لیے تو ہوم ٹیوشن, میں خود بھی ہوم ٹیوشن پڑھاتا بھی رہا ہوں, میں پڑھتا بھی رہا ہوں ہوم ٹیوشن بچپن میں. تو بہت اچھا ایک تعلق بنتا ہے بچے کے ساتھ. لیکن اسکول میں کیا پتہ ہے وہ 30 بچوں میں وہ ٹیچر ویسے ہی کھپا ہوا ہوتا ہے. پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں, سرکاری میں تو کھپا ہی ہوتا ہے, پرائیویٹ میں بھی جو عورتیں ہیں نا ٹیچر ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. لیکن اسی ٹیچر کو اگر اسکول کی بجائے اگر وہ آپ کے پاس گھر میں آ کے پڑھائے گی تو اس کے پاس ڈر بھی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ چڑچڑی بھی ہو, لیکن وہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اسکول میں نہیں بیٹھی, میں کسی کے گھر میں بیٹھی ہوں, میں اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی, میں مار نہیں سکتی, میں ڈانٹ نہیں سکتی, چاہے اس کی جیسی بھی طبیعت ہے, لیکن وہ اپنی لمٹ کراس نہیں کرے گی. اسکول میں کر سکتی ہے. پھر آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے, ابھی کچھ دیر پہلے ایک مہم چلی ہے پاکستان میں کہ جی سروائیکل کینسر کی ویکسین دینی ہے ساری بچیوں کو. جوان لڑکیوں کو انہوں نے دینی شروع کر دی 14 سال سے کم عمر کو. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ اور سے اور زیادہ ہوتا جائے گا. یہ جو اس طرح کی صورتحال ہے نا, وہ کوئی بھی چیز ایجاد کر دیں گے نئی ویکسین, تو یہ آپ کے اوپر اسکولوں میں کالجوں میں لازمی ہوگی کہ وہ لگوا کے ہی آنا ہے. آپ رزسٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کی مخالفت نہیں کر پائیں گے. لیکن بچہ اگر آپ کے ہوم اسکولنگ میں ہے تو آپ 100 طریقے سے اس چیز سے بچ سکتے ہیں اگر آپ نہیں لگوانا چاہتے تو. اس کے بعد آخری بات, ٹیچر سلیکشن. آپ اپنی مرضی سے ایک ٹیچر کو دیکھ بھال کر رکھ سکتے ہیں. اسکول میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں, آپ اس بچے اسکولنگ میں تو نہیں دیکھ سکتے اس ٹیچر کو. تو یہ ابھی تو میں نے موٹی موٹی باتیں یہاں پہ موازنہ کی ہیں. تو پیسے ہوم اسکولنگ میں پیسہ بھی کم لگے گا, آپ کو ہر طرح کی سہولت بھی ہے, اور آپ رسک فری بھی ہو. اور بچے کی جو وہ آپ کو تھینک یو کرے گا جب وہ بڑا ہوگا, کہ کیونکہ اس کا بوجھ ہلکا ہوگا, اس کا کسٹمائز کیا گیا ہوگا سلیبس اس کی عادات کے اس کے لیے مطابق. وہ بوجھ لے کر نہیں چل رہا ہوگا کہ ایک چیز بس ایویں بس ڈگری حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک کلاس میں یہ
ٹیسٹ پاس کرنا ہے, اس کا ایگزام پاس کرنا ہے, تو مجھے یہ سبجیکٹ کا فلاں فلاں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے. یہ آسمان سے اتری چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ کیمسٹری میں یہ کیسے ہو رہا ہے, فزکس میں یہ کیسے ہو رہا ہے, پھر کون سا یہ فلانا بندہ کب پیدا ہوا تھا, فلانا معاہدہ پاکستان اسٹڈی میں 150 سال پہلے کیا ہو گیا. ہر چیز جاننا ضروری نہیں ہر انسان کے لیے. جس نے اس کی اسپیشلائزیشن کرنی ہے وہ جانے گا, جس نے نہیں کرنی اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ ہمارے اوپر یہ جو کھوتا گھوڑا اور سب کو ایک برابر کر دیا گیا نا, یہ اس سے بھی وہ بچے گا. اگلی ویڈیو میں یہ تو پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے نا کہ ہوم اسکولنگ بہتر ہے, ٹیچرس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوم اسکولنگ بہتر ہے. میں اگلی ویڈیو میں یہی آپ کو ثابت کروں گا کہ جو اگلی ویڈیو میری ٹیچرس کے لیے ہوگی کہ ان کو بھی اسی طرف آنا چاہیے. ہر کوئی اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا گھر پہ, نہ بچے پڑھتے ہیں, یہ کام ٹیچر نہیں کرنا ہے. اور ان کو یہ ان کو یہ فائدے میں رہے گی ہوم جو اسکولنگ ہے, کیونکہ اس میں وہاں پہ کوئی پرنسپل نہیں ہوگا جو آپ کو ہراس کرے گا. وہاں پہ آنے جانے کا آپ کا خرچہ بھی بچ جائے گا, آپ اپنی گلی میں ہی آپ کو مل جائیں گے ہوم ٹیوشنس. تو ہوم اسکولنگ کے لیے وہاں پہ آنے جانے کے لیے آپ کو اتنا خرچہ پڑتا ہے, پھر وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے. اس میں سارا ایک ڈیٹیل ریویو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں کروں گا جو ٹیچرس کے لیے ہوگی انشاءاللہ.